भागो, तोड़ो। जिंदगी चाहिए तो अपने घरों से निकलो, छोड़ दो अपने गांव, शहर और मुल्क को। भूल जाओ कि तुम किसी घर में रहते थे, भूल जाओ कि तुम्हारी भी कोई बस्ती हुआ करती थी, और भूल जाओ कि तुम्हारे भी कोई बाजार और गलियां हुआ करती थी। इसलिए कि तुम मुसलमान हो और तुम हमारे लिए खतरा हो, और तुम्हारी ये सरजमीन हमें चाहिए। फिर चाहे तुम मरो जिंदा रहो, ये यहाँ से भाग जाओ। फलस्तीन में बारूद की बू आ रही है, गजा में लाशें बिखरी पड़ी हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, और इसराइल कह रहा है कि ये दिफा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हर साल इसराइल और गजा की जंग छिड़ जाती है? क्या ये सिर्फ मजहबी मसला है? क्या फ़लस्तीनी दहशतगर्द हैं या फिर मजलूम? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसराइली बर्बरियत की, इसराइल की जालिमाना रविश की, और दिफा के नाम पर इंसानियत के फुकदान की। दोस्तों, फ़लस्तीन एक तारीख़ी ख़ित्ता है जहाँ पर सदियों से ईसाई, मुसलमान और यहूदी रहते आए हैं। 7वीं सदी में हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। उसके बाद 1917 में आकर बरतानिया ने ऐलान किया बेलफोर डिक्लेरेशन, जिसमें यहूदियों को फ़लस्तीन में रियासत देने का वादा किया गया। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में जब यहूदियों को मारा जा रहा था, हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया था, और यहूदियों को छुपने और रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के पास आकर फ़लस्तीन में पनाह ले ली, क्योंकि ये जगह पहले से ही यहूदियों, ईसाई और मुसलमानों के दरमियान एक मुक़द्दस जगह थी। जब ये यहाँ पर रहने लगे और थोड़े मजबूत हुए, तो इन्होंने यहाँ पर ज़मीनों को कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ज़मीनों को खरीद लेते और कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर लेते। इसी वजह से फिर यहाँ पर यहूदियों और मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती। लेकिन फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान दिया और इस सरजमीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया: वेस्ट बैंक, इसराइल और गाजा। मुसलमान अब एक ही मुल्क में 2 हिस्सों में बट गए, वेस्ट बैंक और गाजा, और जबकि यहूदी सारे एक साथ ही रहे। इस पार्टीशन को फ़लस्तीनियों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसराइल ने इसे कबूल कर लिया, क्योंकि इसराइल को यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट हासिल था। इसी बिना पर वो अपनी सरहदों को आगे बढ़ाता और फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद करता रहता, और इसराइल ने अपनी रियासत यहाँ पर कायम कर दी और हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया था। इसे नकबा कहा जाता है, यानी कि तबाही। इसराइल इन दोनों इलाकों पर शुरू से ही कंट्रोल रखता रहा है। कब्जे, चेक पोस्टें और दीवारों के जरिए मुहासरे, ये वाली इसकी रविश शुरू से ही रही है। जब ये कब्जे हद से बढ़ने लगे और फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर ज़्यादा होने लगा, तो इसराइल के खिलाफ अरबों ने और दीगर ममालिक ने मिलकर 8 जंगें लड़ी, जिनका अरबों और दीगर ममालिक को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल को बैक से जो सपोर्ट हासिल थी वो बहुत ही मजबूत थी, और इसराइल इन चीज़ों से और ज़्यादा मजबूत होता गया। इन जंगों के अलावा भी थोड़ी बहुत झड़पें आपस में होती रहती थी, कभी अमन कभी जंग। ये इस खित्ते का खासा बन चुका था। दोस्तों, फिर 2018 और 19 के अंदर गजा और इसराइल के बॉर्डर पर बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से मुज़ाहरे हो रहे थे, और हर वीकेंड पर ये मुज़ाहरे बड़े से बड़े होते जा रहे थे। और इन मुज़ाहिरीन और एहतजाज करने वालों का मकसद ये था कि हमें अपनी सरजमीन पुरअमन तरीके से वापस दी जाए, हमें अपना हक दिया जाए, हमें अपनी सरजमीन पर वापस आने दिया जाए, और हमें अमन से रहने दिया जाए। लेकिन इसराइली फोर्सेस ने इन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद कर दिया और स्नाइपर्स के जरिए सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। और फिर हमास ने 2021 में इसी के बदले एक मंसूबा बंदी शुरू की, और फिर इसी का नतीजा 7 अक्टूबर 2023 को निकला, जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था। दोस्तों, ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास का ये वाला अटैक एक सरप्राइज अटैक था। इसराइल ने हमास के इस हमले की आड़ में आकर गजा पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने हजारों सिविलियंस को शहीद किया, हजारों बच्चों का कत्ले आम किया, और कई औरतों को मारा गया। अब तक तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 14,000 से ज्यादा लोग लापता हैं,
اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کچھ اتا پتہ نہیں، بلڈنگز گری ان کے نیچے وہ آگے مرے ہیں یا زندہ کچھ پتہ نہیں۔ 1,14,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 12,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں غزہ میں انسانی کرائسس پیدا ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ پر ہزاروں بم گرائے، بچوں، عورتوں، اسکولوں اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹرنیٹ، پانی، بجلی، خوراک بند کر دی گئی، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ غزہ میں اتنی تباہی مچائی گئی کہ تقریباً 70% حصہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ زرعی زمین، مذہبی اور ثقافتی لینڈ مارکس، جرنلسٹس، ہیلتھ ورکرز، ایڈ ورکرز اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو حراست میں لیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق غزہ کے اندر 81% لوگ ایسے ہیں جو غربت کی سطح سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 63% لوگ ایسے ہیں جو خوراک کی امداد پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، غزہ دنیا کا ایک گھنا علاقہ ہے۔ 365 کلومیٹر کے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، مگر وہاں کے بچوں نے آج تک کبھی آزاد فضا نہیں دیکھی ہے۔ کئی بچے ذہنی صدمے کا شکار ہیں۔ تعلیم اور ہیلتھ تو دور کی بات، ان بچوں کے پاس تو بیسک زندگی کی ضروریات بھی میسر نہیں ہے۔ غزہ میں خوراک کی اس قدر قلت ہے، پورے غزہ میں خوراک کی قلت کی وجہ سے 1000 سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ اسرائیل ایسی جارحیت دکھاتا ہے، ایسا جبر دکھاتا ہے کہ وہاں پر پمفلٹ پھینک دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے کو خالی کر دیں، دوسری طرف چلے جاؤ۔ جانا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، یا کبھی کسی علاقے کا کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرف چلے جاؤ، لیکن جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ظالم اسرائیلی راستے میں ان نہتے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ خوراک لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، ان لائن پر لگے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ پانی لینے کے لیے کھڑے لوگوں پر بمباری کر دیتا ہے۔ اب لوگ خوراک لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ پورے غزہ میں خوراک کی قلت ہو چکی ہے، ہاسپٹلز میں طبی امداد کی کمی ہے، دن بدن زخمیوں کی تعداد اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ان کے لیے کوئی بھی طبی امداد موجود نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس غزہ کے بارڈر پر سخت ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے۔ کوئی خوراک، کوئی طبی امداد، کوئی بھی مدد آپ ان تک نہیں پہنچا سکتے، اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم حماس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پورا غزہ حماس ہے، یا پھر یہ پورے غزہ کے لوگوں کو مار کر یا انہیں وہاں سے نکال کر ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ دوستو، اس بنجمن نیتن یاہو پر کئی مقدمات چل رہے ہیں، کرپشن کے کئی ٹرائلز چل رہے ہیں۔ ان مقدمات سے بچنے کے لیے اور فیصلوں میں تاخیر کرنے کے لیے یہ کہیں نہ کہیں پر حملے شروع کر دیتا ہے، غزہ کے نہتے اور بے گناہ لوگوں پر فائرنگ شروع کروا دیتا ہے، ان پر بمباری کرواتا ہے، انہیں بے گھر کرواتا ہے۔ یہ انسانیت کی قدر اپنی آنکھ سے نکال چکا ہے، اسے اپنے وزارت کی ہوس اسے ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا ہی جا رہا ہے۔ آخر کب تک یہ ظلم کرتا رہے گا؟ آخر ظلم نے تو مٹنا ہی ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج ہو رہے ہیں، بائیکاٹس کی مہم چل رہی ہے، اور اسرائیل میں بھی اس کے خلاف کئی پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ بھی اس کے خلاف کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نیتن یاہو اسرائیل میں بھی جوڈیشری کی آزادی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اسرائیل میں ڈیموکریسی کو تہس نہس کر رہا ہے، اور لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں، اور لوگوں نے ہاتھوں میں بینر پکڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی بلڈ آن یور ہینڈ اور بی بی گو ٹو جیل۔ دوستو، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے کئی ممالک اکثر اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، یونائٹڈ نیشن اور یہ ٹرمپ صرف اظہار تشویش کرتے ہیں،
لیکن جب پاکستان، انڈیا اور اسرائیل ایران کی جنگ چل رہی تھی اور وہ جنگیں خطرناک فیز میں داخل ہونے لگی تھی اور انہیں جب پتہ چلا تھا کہ انہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ فوراً کودے اور انہوں نے سیز فائر کروائے تھے۔ لیکن فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب کے باوجود یہ اپنے آپ کو امن پسند کہلواتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوبل پیس بھی دیا جائے۔ اس نیتن یاہو کی اپروول ریٹنگ کو اگر دیکھیں تو وہ بری طرح سے گر چکی ہے، صرف 29% لوگ ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا حماس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ حماس درست ہے یا غلط، سوال یہ ہے کہ کیا ایک مظلوم قوم کو کبھی اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جب اس پر ظلم کیا جائے، اس پر جبر کیا جائے، اس پر اٹیکس کیے جائیں تو وہ چپ کر کے سہتا رہے اور آگے سے کوئی جوابی کارروائی بھی نہ کرے؟ دوستو، اس غزہ اور اسرائیل کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یا تو یہاں پر دو ریاستی حل ہو، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، اسرائیل اور فلسطین علیحدہ علیحدہ ریاست بن جائے، یا پھر ایک ریاستی حل ہو اور سب کو، مسلمانوں اور یہودیوں سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں، یا پھر یہاں پر طاقت کا کھیل یوں ہی چلتا رہے گا کہ جب تک لوگ ظلم کے خلاف جاگ نہ جائیں۔ دوستو، جنگ کا سب سے پہلا نشانہ ہوتا ہے سچ کو چھپانا، اور میڈیا اس سچ کو دھند میں چھپا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سچ جان لیا ہے تو خاموش نہ رہیں، آپ کی آواز جہاں تک اور جتنی پہنچتی ہے آپ اسے اٹھاتے رہیں کہ شاید کسی کی آواز تو سنی جائے۔ ایک فلسطینی کی تکلیف پوری انسانیت کی شرمندگی ہے۔